ناظرین آج اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک تاریخی لمحات دکھانا چاہتا ہوں، وہ لمحات جس کو سن کر اور جس کو دیکھ کر امت مسلمہ کا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے یہ ہے وہ تاریخی لمحات۔ یہ ہے آیا صوفیہ یعنی صوفیہ مسجد، اور اس سے بلند ہوتی ہوئی آواز اذان ہے، اور یہ آواز اذان تقریباً 100 سال کے بعد آیا صوفیہ سے بلند ہوئی ہے۔ جی ہاں ناظرین، 10 جولائی 2020 جمعے کا بابرکت دن آیا صوفیہ کا 100 سال پرانا یونائٹڈ نیشنز کا امپوز کیا ہوا لا کہ آیا صوفیہ کو ایک میوزیم میں کنورٹ کر دیا جائے گا، ایک عجائب گھر میں کنورٹ کر دیا جائے گا۔ تو آج کی موجودہ ترک حکومت یعنی طیب اردگان کی حکومت نے آیا صوفیہ کو ایک بار پھر سے مسجد کا رتبہ عطا کر دیا۔ تقریباً 100 سال لگے اس مسجد کو دوبارہ اپنے میناروں سے آواز حق، آواز اذان بلند کیے ہوئے۔ جی ہاں ناظرین، 10 جولائی 2020 بروز جمعۃ المبارک ترکی کی حکومت، طیب اردگان کی حکومت نے ایک جرأتمندانہ فیصلہ کیا۔ یہ جرأتمندانہ فیصلہ کیا تھا؟ کیسے یونائٹڈ نیشنز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک جرأتمندانہ فیصلہ کیا گیا؟ کیسے 100 سال کا یہ باندھ توڑا گیا؟ اور کیسے 1923 کے بعد 2020 میں ایک بار پھر آیا صوفیہ کی میناروں سے آواز حق بلند ہوا، اذان بلند ہوئی۔ آیا صوفیہ کیا ہے؟ کیوں یہ 100 سال سے اذان نہیں دے پا رہی تھی؟ اور آیا صوفیہ میں پہلی اذان کب اور کس نے دی؟ یہ سب جانیے گا، لیکن اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پہ اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور وہ بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، کیونکہ اس سے آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں گی۔ ناظرین، یہ بات ہے 1923 کی، جب ترکی پہلی جنگ عظیم میں بری طرح سے ناکام ہو چکا تھا اور سلطنت عثمانیہ کا وجود بری طرح سے متاثر ہو چکا تھا۔ تب 1923 میں اس وقت کے ترکیوں کے باغی لیڈر اتاتürk ترک نے 1923 میں سوئٹزرلینڈ میں استنبول اتحادیوں کے ساتھ لازوائن ٹریٹی سائن کی تھی۔ اس معاہدے نے اس ٹریٹی کے بقول ترکی سلطنت عثمانیہ کا خطاب ہمیشہ کے لیے یعنی سلطنت عثمانیہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ اس معاہدے کے مطابق سی پورٹس کا استعمال اگلے 100 سال تک ممکن نہ ہوگا۔ اس معاہدے کے مطابق پیٹرول نکالنا یا اس کی ایکسپورٹ سب پہ 100 سال کے لیے پابندی ہوگی، اور اسی معاہدے میں ایک شک یہ بھی ڈال دی گئی کہ آیا صوفیہ جو کہ صوفیہ مسجد ہے، اس کا سٹیٹس یونائٹڈ نیشنز کی جانب سے ایک عالمی ثقافتی ادارہ یعنی ایک میوزیم کی حیثیت برقرار رکھے گا۔ ناظرین، ہم سب نے ارتگال ڈرامہ بڑے شوق سے دیکھا ہوگا، کی بڑی تعداد ارتگال کے اس ڈرامے سے بہت ہی متاثر ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ارتگال جو کہ خلافت عثمانیہ کے پہلے سربراہ یعنی کہ پہلے سلطان عثمان کی کہانی ہے۔ سلطان عثمان کے بارے میں ہمیں زیادہ معلوم نہیں، کیونکہ تاریخ میں سلطان عثمان کے بارے میں زیادہ معلومات مہیا نہیں کی گئی۔ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ بھی سلطان محمد فاتح نے تقریباً 100 سال کے بعد رقم کروائی۔ سلطان عثمان جس کو ہم ارطغرل کے نام سے جانتے ہیں، یہ تو بس ایک شروعات تھی 600 سال اس عظیم امپائر کی، جس کو پہلی بڑی کامیابی سلطان محمد فاتح نے دی۔
جی ہاں، سلطان محمد فاتح سلطان عثمان کی 8ویں نسل میں سے تھے، یعنی ان کی 8ویں اولاد۔ سلطان محمد فاتح، جنہیں سلطان ثانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہ واحد سلطان تھے جنہوں نے اس وقت کی رومن بیزنٹائن امپائر کے سب سے مضبوط اور سب سے اہم قلعے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا۔ ہیگا صوفیہ، جو کہ آیا صوفیہ کے نام سے مقبول ہے، یہ قسطنطنیہ کی شان تھی۔ سلطان محمد فاتح نے جس وقت قسطنطنیہ کو فتح کیا اور بیزنٹائن امپائر کا خاتمہ کر دیا، اس وقت آیا صوفیہ ہیگیا صوفیہ کے نام سے مشہور تھی۔ یہ اس وقت ایک گرجا گھر ہوا کرتا تھا۔ ناظرین، یہاں یہ بتانا اہم ہے کہ قسطنطنیہ بیزنٹائن امپائر کا فخر ہوا کرتا تھا، اس کا غرور ہوا کرتا تھا۔ ناظرین، 1000 سال پہلے جس وقت دنیا کی کل آبادی 25 کروڑ تھی، اس وقت صرف قسطنطنیہ میں 1 ملین یعنی 10 لاکھ لوگ آباد تھے۔ یہ قسطنطنیہ بیزنٹائن امپائر یعنی پورے یورپ کا فخر تھا، پورے یورپ کا سب سے امیر ترین شہر، سب سے امیر ترین ملک اور تجارت کے لیے سب سے اہم ترین مقام ہوا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ آرتھوڈاکس رومنز، آرتھوڈاکس کرسچنز قسطنطنیہ کی طرف دیکھ کر عبادت کیا کرتے تھے اور دعائیں مانگا کرتے تھے۔ لیکن حق کو پتہ ہے، 29 اپریل 1453 سلطان محمد فاتح اپنی پوری طاقت کے ساتھ قسطنطنیہ پہ اپنی اسلامی فوج لے کر چڑھ دوڑا، اور دیکھتے ہی دیکھتے قسطنطنیہ، یہ عثمان محمد فاتح ہی تھے جنہوں نے آیا صوفیہ کی زیب و آرائش کروائی اور اسے مسجد کا عہدہ دیا۔ یہ تاریخ کی پہلی اذان جو آیا صوفیہ سے بلند ہوئی وہ 2 جون بروز جمعہ 1453 کو ہوئی۔ 8 جولائی 2020 کو طیب اردگان اور اس کی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ آیا صوفیہ ایک بار پھر سے مسلمانوں کا فخر اور مسلمانوں کی مسجد بنے گی۔ اس پر یونائٹڈ نیشنز کی جانب سے، رشیا کی جانب سے اور کئی آرتھوڈاکس کرسچنز کی جانب سے اور کئی سیکولر ٹرکش کی جانب سے ایک بہت بڑی تنقید کا سامنا بھی ہے، مگر ہم جانتے ہیں کہ جہاں آواز حق بلند ہوتی ہے وہاں کافروں کی نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ ناظرین، آیا صوفیہ کے کھولنے کے بعد آواز حق بلند ہو چکا ہے۔ طیب اردگان اب یہ جانتے ہیں کہ 100 سال پورے ہونے والے ہیں، اور وہ معاہدہ جو اتا ترک نے جنیوا میں کیا تھا اب اس کی حیثیت ختم ہونے والی ہے۔ اس حساب سے ترکی اب اپنا تیل خود دریافت کرے گا اور خود ایکسپورٹ کرے گا۔ ترکی اپنے سی پورٹس کا استعمال کر سکے گا، ترکی اپنا پرانا سٹیٹس ریکلیم کر سکے گا، اور اس سٹیٹس میں حرم شریف کی چابیاں یا حرم شریف کی مینجمنٹ کن کے پاس ہونی چاہیے، کیا واپس یہ ترکیوں کے پاس جانی چاہیے، اس پر بھی ایک بہت بڑی بحث ہونے والی ہے۔ ترکی اپنا پرانا سٹیٹس یعنی سلطنت عثمانیہ کا سٹیٹس ریکلیم کر پائے گا، کیا میڈل ایسٹ اپنی جگہ پہ قائم رہے گا یا یہ واپس سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنے گا؟ ان سب سوالوں کا جواب یقیناً 2023 سے پہلے ہمیں مل چکا ہوگا۔ اللہ ہم پاکستانیوں کو بھی ایمان حق بلند کرنے کی طاقت عطا فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔